الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ایک عجب نظام ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کو بالکل جاہل پیدا کرتا ہے اور باقی ساری مخلوق کو انتہائی تعلیم یافتہ پیدا کرتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، چاہے ہانگ کانگ میں چاہے پاکستان میں، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا۔ اور باقی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور اسے زندگی گزارنے کا علم اور طریقہ سمجھاتا اور سجھاتا ہے۔ آپ لوگ تو فائن کے ڈر سے قطار میں چلتے ہو، قطار میں گاڑیاں چلاتے ہو، اشارے پر رکتے ہو، چونٹی کو لائن بنانا کون سکھاتا ہے؟ اور چونٹی کو 1 سینٹی میٹر کے آگے نظر نہیں آتا، چونٹی صرف 1 سینٹی میٹر تک دیکھ سکتی، اس کے آگے دیکھ نہیں سکتی۔ اور جو دیمک ہے، اس سفید سی جو مٹی کے اندر اندر چلتی ہے، اپنے اوپر کور کرتی چلی جاتی ہے، وہ بالکل اندھی ہوتی ہے، اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اور وہ ایک فیملی کم از کم 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہوتی، اور وہ اتنا ہی آپ کا پلر ہے، اتنے بڑے بڑے وہ گھر بنا دیتی ہے افریقہ کے جنگلوں میں۔ اور 10 لاکھ افراد کے رہنے کے لیے وہ یہ آپ کے ہانگ کانگ جیسی بلڈنگ بناتی ہے، اور ایک کو بھی نظر نہیں آتا، سب اندھی۔ اس میں کھڑکیاں رکھتی ہیں، سڑکیں بناتی ہیں، ہوا کے آنے جانے کا، روشنی کے آنے جانے کا نظام بناتی ہیں، اور ملکہ کے لیے، فوج کے لیے، پولیس کے لیے، بچوں کے لیے، انڈوں کے لیے، غذا کے لیے، سٹوریج کے لیے ہر شے وہاں موجود ہوتی ہے، اور کسی ایک کو نہ نظر آتا ہے، نہ کہیں سے انہوں نے جا کر اس کی کوئی ڈگری لی ہوتی ہے۔ یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ انسانی بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، وہ نکلتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا ہے،
مجھے چلنا کیسے ہے، مجھے بولنا کیسے ہے، مجھے کھانا کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اور مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 دن رہتا ہے، صرف 21 دن، 9 ماہ 21 دن۔ 21 دن کے بعد وہ خود باہر آتا ہے۔ ہمارے بچے کو نکالنے کے لیے کتنے ہاسپٹل بنے ہوئے، کتنے سسٹم بنے ہوئے، وہ اندر سے خود ہی اللہ تعالیٰ اس کی چونچ کے اوپر ایک سخت مادہ پیدا کر دیتا ہے، اس سے وہ ٹھوکر مارتا ہے، اس سے انڈا ٹوٹتا ہے، باہر نکلتے ہی اسے چلنا بھی آتا ہے، چگنا بھی آتا ہے، کھانا بھی آتا ہے، پینا بھی آتا ہے، دوست کا بھی پتہ ہے، دشمن کا بھی پتہ ہے۔ بلی کو دیکھتے ہی بھاگتا ہے، حالانکہ آج پہلی دفعہ بلی کو دیکھا، نہ اماں سے پوچھا نہ ابا سے، ابا تو پہلے مفرور ہو چکا ہوتا ہے تو صرف اماں ہوتی ہے تو اماں سے بھی نہیں پوچھتا کہ میں کیا کھاؤں، کیسے کھاؤں، کیا پیوں، کیا نہ پیوں، کدھر جاؤں، کدھر نہ جاؤں، یہ کیا، کہاں سے اس کو۔ پھر چھوٹے چھوٹے کنکر بھی ہیں، اس میں دانے بھی ہیں، تو وہ پہلے ہی دن کنکر کو الگ کرتا ہے اور دانے کو الگ کر کے اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اسے یہ پہچان کس نے دی؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى۔ انسان اور غیر انسان میں یہ فرق عظیم ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، انسان جاہل ہوتا ہے۔ پہلے دن سانپ انڈے سے نکلا ہے بچہ، اسے کس نے بتایا تیرے اندر زہر ہے، تجھے ڈسنا ہے، اور ڈسنے سے تیرا شکار مرے گا، پھر تجھے اٹھا کے اسے کھانا ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ اندر زہر ہے؟ اور اس کے جو حملہ کرنے کی رفتار ہے، یہ جو وہ اٹیک کرتا ہے، یہ 90 میل پر سیکنڈ ہوتی ہے، یہ اس کی رفتار 90 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے وہ اٹیک کرتا ہے۔ یہ تیزی، یہ علم وہ کہاں سے لے کر آیا ہے؟ پھر ان کا علم بالکل صحیح ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا، اور وہ اپنے علم کے خلاف بالکل نہیں کرتا۔ بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو کبھی نہیں کھائے گی، ڈنڈے مار دو نہیں کھائے گی، کہے گی میں بیمار ہو جاؤں، میرا پرہیز۔ خشک گھاس رکھو آرام سے کھائے گی۔ شیر کے سامنے تازہ گھاس رکھو وہ منہ ہی نہیں لگائے گا، کہے گا میرا پرہیز۔ گوشت لا کے رکھو تو وہ اٹھا کے کھانا شروع کر دے، کہ وہ اپنے علم کے خلاف کرتے ہی نہیں۔ انسان پہلے جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر یہ علم حاصل کرتا ہے، اور علم حاصل کر کے بھی اپنے علم کے خلاف کرتا ہے۔ بکری کبھی گوشت نہیں کھائے گی، شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا، شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو ضرور کھائے گا، وہ کہے گا ادھی گولی ود کھا لواں گے، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرے گا، ادھی گولی ود کھا لواں گے، چاہے ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو۔ انسان اپنے علم کے خلاف چلتا ہے، جاہل پیدا ہوتا ہے، علم اس کو باہر سے ملتا ہے۔ ان باقی مخلوق کو علم باہر سے نہیں ملتا، اندر سے ہی ملتا ہے، اندر سے ملتا ہے۔ سمندر میں طے ہیں، یہ صرف سمندر ایک جیسا نہیں، ہر 50 میٹر کے بعد سمندر کی کیمسٹری تبدیل ہو جاتی ہے۔ 50 میٹر، ہر 50 میٹر کے بعد نیا ملک شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کو سمندر مچھلیوں سے بھرا نظر آ رہا ہے۔ ہر 50 میٹر کے اندر جو مچھلی ہے وہ نیچے نہیں جاتی، اوپر نہیں جاتی، اسی کے اندر رہتی۔ یہ اس کا باؤنڈری ہے، یہاں آتی وہ واپس چلی جاتی، وہاں سے آتی واپس چلی جاتی، اسے آگے پیچھے نہیں ہوتی، آگے، اور کوئی بیچ میں بیریئر کوئی نہیں ہے۔
ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہم اندھیرے میں بالکل عاجز ہو جاتے اور مچھر وار ہی آ کے اندھیرے میں کرتا ہے. کیسے وہ مچھردانی کو بھی چیر کے اندر آ جاتا. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، علم باہر سے لیتا ہے. مخلوق تعلیم یافتہ پیدا ہوتی اور اپنے علم کے خلاف نہیں کرتی. اگر یہ بھی اپنے علم کے خلاف کرتے ہوتے تو تمہاری گائے کہتی آج میں دودھ نہیں دیونا، کل دے دیتا ہے بس جاؤ. اللہ نے ان کو پابند کر دیا، پابند. مرغی یہ کہہ نہیں سکتی میں نے انڈا نہیں دینا، بھینس یہ کہہ نہیں سکتی میں نے دودھ نہیں دینا. اگر وہ بھی ہماری طرح ہوتے تو ان سے نفع اٹھانے کی شکلیں ختم ہو جاتی. ایک سینگ مار کے گائے تمہیں وہ پھینکتی. اللہ نے ان کو ان کا طریقہ، ان کا علم ان کے اندر فیڈ کر کے پابند کر دیا، کیونکہ تم نے انسان کے لیے استعمال ہونا ہے. انسان کو جاہل کیوں پیدا کیا؟ اس کا علم باہر کیوں رکھا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو امتحان میں ڈالنے والا ہے. اللہ اس کے سامنے دونوں چیزیں رکھنے والا ہے. جانوروں کے سامنے دو چیزیں ہیں ہی نہیں، سنگل ٹریک ہے. ایک اور عجیب بات بتاؤں، کتا بھاگتا جا رہا ہے، سامنے پانی آ گیا، اس کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ذرا بھی ایسے نہیں چھٹکے گا، اسی رفتار کے ساتھ چھلانگ لگائے گا اور تیرتا ہوا پار چلا جائے گا. کہ حالانکہ وہ پہلی دفعہ پانی کا جوہر دیکھ رہا ہے، پہلی دفعہ وہ پانی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر پہلے سے قدرت نے یہ ڈال دیا ہے کہ تجھے تیرنا آتا ہے، پانی تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. وہ کیا ہاتھی دوڑتا ہوا آتا ہے، سامنے پانی دیکھتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے. اسے پتا ہے میں تو وڈی بلا، میں تو ڈوب جاؤں نا. وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نہیں دوڑتا ہوا اندر جاتا، وہ پہلے ایک پاؤں اندر ڈالتا ہے ایسے کر کے اور یوں ٹٹولتا ہے سطح کو. اگر اس کا پاؤں لگ جاتا ہے تو پھر اگلا پاؤں اٹھاتا ہے. وہ پاؤں نہ لگے تو وہ واپس ہو جاتا ہے. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اگر اللہ چاہتا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا کر دیتا. ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها. میں چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، کوئی ایک بھی اس کی مرضی کے خلاف پتہ اس کے حکم کے بغیر نہیں حرکت کر سکتا. تو ایک آدمی کی کیا طاقت ہے کہ اللہ کے امر سے ہٹ سکتا؟ لیکن اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، ہمیں جاہل پیدا کیا اور باہر دو علم، دو راہیں، دو انجام بتا دیے، سکھا دیے، سمجھا دیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. دو راستے، دو علم، دو انجام. کہ میرے بندے تیری تختی خالی ہے، خالی ہے، میں نے کچھ نہیں لکھا، یہ تیرے ہاتھ میں قلم ہے، اب تو خود لکھ لے اس کے اوپر. یہ لا الہ الا اللہ کا راستہ ہے، اس کے آخر میں جنت ہے. یہ شہوتوں، لذتوں، شراب، زنا کا راستہ ہے، اس کے آخر میں جہنم ہے. اب تیری مرضی، ادھر چل تو میں استقبال میں ہوں، ادھر چل تو جہنم استقبال میں ہے. یہ علم انسان کے پاس نہیں ہے، اس کو لینا پڑتا ہے. یہ جو خلا ہے کہ میرے پاس وہ علم نہیں ہے، یہ خلا اللہ نے پر کیا 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے. سب سے بڑے علم والے اللہ کے رسول ہوتے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. کہ اللہ ان کو براہ راست سکھاتا ہے. نبیوں کا ٹیچر کوئی نہیں ہوتا، نبی کسی سے پڑھتے نہیں، نبی کسی سے سیکھتے نہیں، ان کو براہ راست اللہ اپنی قدرت سے دیتا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ. تو
اللہ کی طرف سے براہ راست ان پر علم آتا ہے، ادھر سے شیطان آتا ہے، وہ بھی اپنا علم لے کر بازار میں آتا ہے۔ ایک راستہ حق کا ہے، ایک راستہ باطل کا ہے، ایک راستہ اللہ کی طرف ہے، ایک راستہ شیطان کی طرف ہے، ایک راستے کے انتہا جنت ہے، ایک راستے کے انتہا جہنم ہے، ایک راستے میں سکھ چین راحت آرام ہے، ایک راستے میں دکھ درد مصیبتیں رنجش اور آلام ہیں، ایک راستے میں اندر کا سکون ہے اور ایک راستے میں اندر کی ویرانی ہے۔ جبھی جنید تمہیں بتا رہا تھا جو پہلی ملاقات میں کہ ہر چیز حاصل ہے لیکن اندر خالی ہے۔ کیوں خالی ہے؟ کہ اندر ان چیزوں سے بھرتا ہی نہیں۔ اندر کو بھرنے کے لیے عورت نہیں ہے، شراب نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، حسن نہیں ہے، جمال و کمال نہیں ہے۔ اندر کو بھرنے کے لیے صرف دو چیزیں ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے۔ ہاں، جس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت اتر جاتی ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ہم نے تو بھلا دیا نا، ہائے 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 ہائے، اللہ کی قسم بڑا دھوکہ کھایا ہے ہم نے بھی اوروں کی طرح ان چیزوں کو مقصد بنا کر بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ ہماری منزل تو اللہ تھا۔ جب کبھی اللہ سے یاری تھی تو اس دنیا میں راج تمہارا ہی تھا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ایک جنگ میں لشکر تھا مسلمانوں کا 8000 اور حملہ کر دیا ان پر جرجیس جرنیل نے 1,00,000 فوج کے ساتھ۔ شام کی پہلی لڑائی حضرت صدیق اکبر کے دور، 8000 1,00,000 کوئی نسبت ہی کوئی نہیں۔ تو رومیوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا، چاروں طرف سے راستہ بند کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شریک ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شریک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا چاروں طرف ایک سیل رواں تا حد نگاہ لشکر ہی لشکر، تو ہمیں شعر و شاعری بھی بھول گئی اور ہم سب کی زبان پہ آیا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد آج امت محمد کی مدد فرما۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لڑائی زوروں پر تھی اور اپنی قبریں بنتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھیں کہ آج ادھر ہی ہماری قبریں بنیں گی، کہ ایک دم میری آسمان پر نظر پڑی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کے دروازے ایسے کھلے، وخرجت منہا خیول شہب، اور براق سفید گھوڑے اس میں سے نکلے اور ان پر شاہ سوار جن کی پگڑیاں سفید اور ان کے ہاتھوں میں نیزے، اور آگے آگے ایک گھوڑ سوار اترتا ہوا اعلان کرتا ہوا آ رہا تھا، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت، تمہارا رب آ گیا، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی۔ اور فرماتے ہیں ایسے میں نے اس لشکر کو اترتے دیکھا اور میری نظروں کے سامنے آ کر وہ تحلیل اور غائب ہو گیا، اور اس کے چند گھنٹے نہیں چند گھڑیاں گزری تھیں کہ روم کے قدم اکھڑ گئے اور ہم حیران تھے کہ یہ کیوں بھاگ پڑے، اور وہ بھاگ رہے تھے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے ان کا تعاقب کر کے ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے۔ جب اللہ سے تعلق تار جڑا ہوا تھا تو اس طرح اللہ کی مدد کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور اللہ قدم قدم ساتھ تھا، ساتھی تھا، ہاتھ اٹھتے تھے، آسمانوں میں لبیک لبیک کی پکار گونج اٹھتی تھی، آنسو بہتے تھے، عرش کانپ اٹھتا تھا، سجدے میں سر رکھتے تھے، زمین بوسے لیتی تھی، ان کی مناجات پر فرشتے روتے تھے،
ان کے حیات کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے، ان کی پاکیزگی کو دیکھ کر فرشتے دنگ رہ جاتے تھے۔ جنت ان کے انتظار میں رہتی تھی، جہنم کے دروازے ان کے لیے بند ہوتے تھے۔ سب کچھ الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا۔ ایک اللہ کو کیا کھویا، سب کچھ کھو دیا۔ میرے رب کی قسم، اللہ کو کھونے والا کچھ نہیں پاتا، چاہے 7 بر اعظم کا بادشاہ بن جائے، اور میرے رب کی قسم، اللہ کو پا لینے والا کچھ بھی نہیں کھوتا، چاہے سر نیزے پہ چڑھ جائے۔ حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت شاہی پر بیٹھا، پر کامیابی کے سہرے حسین کے گلے میں ڈالے گئے۔ عزت کے پروانے ان کے اہل بیت کے ہاتھ میں پکڑائے گئے، خون ان کا بہا، تلوار شمر کی خون سے رنگین ہوئی، جھنڈا شمر نے گاڑا، لیکن عزت کے تخت پر حسین بیٹھا۔ ان کی ذبح ہوئی اولاد بیٹھی کہ ایک نے اللہ پر بازی لگا دی اور اللہ کو راضی کر لیا، ایک نے دنیا پہ بازی لگا دی اور چند دن کے لیے دنیا کو خرید لیا، لیکن کب تک؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سنو سنو سنو، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ریت کا پانی ہے، یہ آج ہے اور کل نہیں ہے، کل ہے اور پرسوں نہیں ہے، صبح ہے تو شام کا نہیں پتا، شام ہے تو صبح کا نہیں پتا۔ میں دیوانہ ہوں جو مٹ جانے والی، چھوٹ جانے والی، ٹوٹ جانے والی متاع پر ایمان کے سودے کر دوں، عزت کے سودے کر دوں، غیرت کے سودے کر دوں، آخرت کے سودے کر دوں۔ نہیں نہیں نہیں، ساری دنیا بیچ کر اگر مجھے اللہ ملا ہے تو میں نے سستا سودا کیا ہے، سستا سودا کیا ہے۔ اور اگر میں نے دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچا ہے تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ میرے بھائیو، انسان نہیں جانتا کہ عزت کا راستہ کون سا ہے، انسان نہیں جانتا ناکامی کا راستہ کون سا ہے۔ اس کے لیے نبی آئے، نبیوں نے آ کر حق کی آواز کو بلند کیا۔ اس کے مقابلے میں شیطان آیا، اس نے باطل کی آواز کو بلند کیا۔ میری بات ایک دھیان سے سننا، دنیا میں حق کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ تبلیغ ہے، تبلیغ ہے، وہ دعوت ہے۔ اور دنیا میں باطل کے آنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، باطل کے آنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، وہ تبلیغ ہے، وہ دعوت ہے۔ شیطان بھی تبلیغ کرتا ہے اور انبیاء بھی تبلیغ کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے شیطان بھی وہی بھیجتا ہے اور اللہ بھی وہی بھیجتا ہے۔ اس تبلیغ کے کام کو معمولی نہ سمجھو، یہ پہلی صدی کا ہیرا ہے جو ملا ہے، اسے کرو، عزت پاؤ گے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نسلیں اسلام میں آ جائیں گی۔ شیطان وہی بھیجتا ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان وحی بھیجتا ہے، اور اللہ بھی کہتا ہے إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ۔ شیطان اللہ بھی وحی بھیجتا ہے، شیطان بھی دعوت دیتا ہے، اور انبیاء بھی دعوت دیتے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
نبی کی دعوت چل رہی، یا اللہ میں نے لوگوں کو تیری طرف بلایا. اور شیطان بھی دعوت دیتا ہے، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. شیطان بھی دعوت دیتا ہے، دونوں کی دعوت چلتی. کسی کو کوئی پکڑ کے زنا نہیں کرواتا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے کوئی شراب نہیں پلاتا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے پتھر کے آگے کوئی نہیں جھکاتا. نبی بھی دعوت دیتے ہیں، زبردستی کسی کو کوئی کلمہ نہیں پڑھا. انلزمکموها وانتم لها کارہون فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. نبی بھی کو طاقت سے تلوار سے اسلام نہیں پھیلاتے، اور شیطان بھی تلوار سے کفر نہیں پھیلاتا. شراب خانے تلوار سے نہیں چلتے، دعوت سے چلتے ہیں. اور مسجدیں طاقت سے نہیں وجود میں آتی، دعوت سے وجود میں آتی ہیں. دعوت چلتی ہے حق کی تو حق وجود میں آتا چلا جاتا ہے، دعوت چلتی ہے باطل کی تو باطل وجود میں آتا چلا جاتا ہے. شیطان کی دعوت کے اسباب ہیں ملک، مال، عورت، وجاہت، اور حق کی دعوت کے اسباب ہیں ایمان، عمل، تقوی، توکل، زہد، انابت اللہ. یہ رحمان کی دعوت کے اسباب ہیں جس سے دنیا میں حق پھیلتا ہے. میرے بھائیوں، باہر سے لینا پڑتا ہے، اندر میں آدمی خالی پیدا ہوتا ہے. اب باہر دو راستے ہیں، دو علم ہیں، ایک اس دنیا کا مختصر، ایک آخرت کا ابدی 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 ہمیش ہمیش کا خزانہ. اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، آپ کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا اور آپ کے پیغام کو محفوظ کر دیا، آپ کے قرآن کو محفوظ کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو سب سے پہلا کام نبیوں نے بتایا کہ اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو. تم روٹی ڈھونڈنے نکل پڑے، اللہ کو تو ڈھونڈو. میرے نبی نے روٹی کو مسئلہ ہی نہیں بنایا تھا، ساری زندگی پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارتے کہ میری امت روٹی کے پیچھے ایمان نہ بیچ دے. عرض علی ربی لیجعل بطحاء مکہ ذہبا. میرے رب نے مجھے کہا میرے محبوب تم چاہو تو پہاڑوں کو سونا بنا دوں. قلت لا یا رب اجوع یوما واشبع یوما. نہیں میرے رب، مجھے سونا چاندی کے پہاڑ نہیں چاہیے، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا. تو نبیوں کی تعلیم ہے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو سب سے پہلے اللہ کو ڈھونڈو. اور اللہ بھی کہتا ہے یا ابن آدم اطلبنی تجدنی. میرے بندے آجا، میری طلب میں آجا، مجھے ڈھونڈ، اور میرا وعدہ ہے میں تمہیں ملوں گا. تو دنیا ڈھونڈنے نکلا، میرا وعدہ کوئی نہیں، دے بھی سکتا ہوں اور بند بھی کر سکتا ہوں، نہ دوں میری مرضی، دے دوں میری مرضی. ہر آدمی آنے والا ہانگ کانگ میں تو خوشحال نہیں ہے، کئیوں کی روٹی نہیں پوری ہو رہی. ملک چھوڑنے سے رزق نہیں بڑھتا، اللہ کے دینے سے رزق بڑھتا ہے. تو اللہ کا پیغام، نبیوں کا پیغام، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو. یا ابن آدم اطلبنی، میرے بندے میری طلب میں آ، میرا وعدہ ہے تجدنی، تو مجھے پا لے گا. فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ. اگر میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا، اور اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا. یا ابن آدم لی علیک فریضہ وَلَكَ عَلَيَّ رِزْقُكَ. میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہو گیا، تجھے رزق روٹی دینا میرے ذمہ ہو گیا، پہنچے گی تمہیں. ایک کام تیرے ذمہ ہے، تو میرا بن جا، میرا بن جا. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان میں تکبر ہوتا ہے، بے نیازی ہوتی ہے، وہ کسی کو اپنا نہیں بناتے. جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے قریب ہونے کے لیے خوشامد کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں، ضمیر بیچتے ہیں، اپنا سب کچھ بیچ باچ کے ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پھر بھی نخرے دکھاتے ہیں، اور قریب ہونے کے باوجود بھی ایک شک پر ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دیتے ہیں، نوکری سے خارج کر دیتے ہیں،
دوستی سے نکال دیتے ہیں۔ اور اللہ جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، جو صمد ہے، جس کو کسی کی پرواہ نہیں، جو لا مکان ہے، لا زمان ہے، ساری کائنات سے بے نیاز ہو کر وہ کہتا ہے یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا، میرے بندے میں تو تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ وہ غنی بے نیاز صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کہتا میرے بندے ہانگ کانگ والو میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اگلی سنو اس سے بھی عجب، فبحقی علیک کن لی محبا، تمہیں میرے ذات کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر، تجھے میرے حق کی قسم جو میرا تجھ پر بند تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ پھر اللہ کا گلہ سنو، یا ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لاجلی، میرے بندے تو لوگوں کے لیے کتنا سنورتا ہے، کبھی میرے لیے بھی تو بند سنور کے آ، کبھی مجھے بھی تو ایسا روپ دکھا کہ میں تمہیں چاہوں، میں تم سے پیار کروں۔ اللہ کو پانا، لا الہ الا اللہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کو پانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، کہیں نہیں جانا پڑتا، چونکہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا آگے دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے موجود، کا پیچھے دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے ساتھ، دائیں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، ادھر دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، اوپر دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، نیچے دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، پھیلے ہوئے صحرا دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، سمندروں کی موجوں میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، بارش کے قطروں میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، ہوا کے جھونکوں میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، پھول کی مہک میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، پتی کے حسن میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، تتلی کے پر کے پرنٹ میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، دودھ کی شفافیت میں دیکھ، دودھ کی سفیدی میں دیکھ، اور تھنوں سے نکلتا دودھ دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، مشک کے نافے میں دیکھ، نافے میں دیکھ جو خون کو مشک بنانے والا کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، خوبصورت لٹکے ہوئے پھلوں کے گوشے دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، نطفے سے بنتا ہوا انسان دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، بہتے ہوئے دریا دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، گنگناتی ندیاں دیکھ کیا ہے، تیرا رب تیرے سامنے، گرتی ہوئی آبشاریں دیکھ کیا ہے، تیرا رب تیرے سامنے، ابلتے ہوئے چشمے دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، فوق بھی اللہ کا، تحت بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کے، عرش بھی اللہ کا، فرش بھی اللہ کا، فرشتے اللہ کے، زمین اللہ کی، ہوائیں اللہ کی، بادل اللہ کے، بارش اللہ کی، بجلیاں اللہ کی، برق بھاپ اللہ کی، قطرہ قطرہ بارش کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ، زمین کے سینے کا چرنا، پانی کا اندر جانا میرے اللہ کا ارادہ، دانے گٹھلی کا پھٹنا اور اس میں سے درخت کا نکلنا میرے اللہ کا ارادہ، لکڑی پہ پھل کا نکلنا میرے اللہ کا ارادہ، سمندر کا موج در موج بن کے اٹھنا بپھرنا اور پھر ٹھنڈا ہو کے سو جانا میرے اللہ کا ارادہ۔ اللہ لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علیج ہے، حسیب ہے، کبیر ہے، جلیل ہے،
کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، مجید ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ والی، وہ متعال، وہ بر، وہ تواب، وہ منتقم، وہ عفو الرؤوف، وہ مالک الملک، وہ ذو الجلال والاکرام، وہ مقسط، وہ جامع، وہ غنی، وہ مغنی، وہ مانع، وہ ضار، وہ نافع، وہ نور، وہ ہادی، وہ بدی، وہ باقی، وہ وارث، وہ رفیع، وہ رشید، وہ صبور، وہ حنان، وہ منان، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تیرا میرا رب ہے۔ اللہ کو ڈھونڈو، تم ڈالر ڈھونڈنے آ گئے، اللہ کو ڈھونڈو۔ پانی دے دو بھائی۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب، کبھی آنسو بہے کہ یا اللہ تجھے کہاں ڈھونڈوں، تجھے کیسے پاؤں، تجھے کیسے راضی کروں۔ کبھی رات کو تڑپ کے اٹھے، یا اللہ میرا فلاں مسئلہ اٹک گیا، رات کو اٹھ کے رو رہا ہے، رو اللہ سے ہی مانگنا ہے، ہر شے اللہ سے مانگو۔ فلا تدعو مع اللہ احدا، کیا میں سو گیا ہوں جو مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہو؟ کیا میرے خزانے کم پڑ گئے ہیں مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہو؟ کیا میں نے کہہ دیا ہے کہ اب تمہاری نہیں سنوں گا لہٰذا کسی اور کو پکارو؟ میں تو تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، میں اللہ کو پکاروں گا۔ لیکن بھائیو نبیوں کا پیغام یہ ہے کہ یہ بھی تو کہو یا اللہ تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اللہ کو پا لینے کی کوشش محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کیسے ملے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملے گا، آپ کی اطاعت سے ملے گا، آپ کے طریقوں سے ملے گا۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری چھاؤں میں آ جا، ابو سفیان میرے کلمے کو پڑھ لے، دنیا کی عزت بھی پائے گا، آخرت کی بلندیاں بھی پائے گا۔ جنت کی چابی کا مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تک پہنچانے کا واسطہ اور وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تک کوئی آدمی براہ راست نہیں پہنچ سکتا جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ بیچ میں نہیں ہوگا، کوئی اللہ تک جا نہیں سکتا، کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑا ہوا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس میں معراج میں عرض کی، یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل اور موسیٰ تیرے کلیم اور داود کے لیے لوہا نرم اور سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسیٰ الموتى فماذا جعلت لی، یا اللہ تو نے ان کو یہ کچھ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ۔ کہ اللہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ قبول ہی نہیں، کروڑوں دفعہ پڑھ لو، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں آئے گا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ نے پیار کیا، حبیب بنایا، حبیب بنایا، محبوب بنایا، سارے عالم کا سردار بنایا، سارے عالم فرمائی، ساری کائنات پر، بحر و بر پر، سب پر اللہ نے آپ کی نبوت کی مہر لگائی۔ آپ تشریف فرما ہیں، ایک بدو کا گزر ہوا، وہ کہنے لگا یہ کون سی مجلس ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یہ اس شخص کی مجلس ہے جو یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور اونٹنی سے اترا، اور ایک گوہ ہمارے ہوتی ہے، بڑی چھپکلی لگا لو، اتنی بڑی ہوتی، یہ عرب کھایا کرتے تھے جاہلیت میں، بڑا بدنما سے جانور ہے، اسے وہ شکار کر کے
لٹکا کے لایا ہوا تھا. کہنے لگا تو ہے وہ جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے اپنی گوہ کو کھولا رسی سے مری ہوئی شکار زدہ اور آپ کے سامنے ایسے پھینک دیا اور کہنے لگا یہ اگر کہہ دے تو اللہ کا رسول ہے تو میں تمہیں مان جاؤں گا ورنہ کبھی نہیں مانوں گا. اور ایسے بڑا مطمئن ہو کے کھڑا ہوا کہ مویا تا بندہ نہیں گل کر سکتا ہے تو جانور. بھائی مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا تو جانور تو زندہ بھی نہیں بولتا, مرا ہوا کیسے بولے؟ تو ایسے کھڑا ہو گیا. تو آپ نے ایک نظر اس پر ڈالی, اس کی گردن بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے اندر ہوتی تو ایسے مری پڑی. تو آپ نے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا یا عذاب یا عذاب اے گو. تو اس نے آنکھیں کھولی اور یوں گردن اٹھا لی اور کہنے لگی لبیک, عربی زبان, لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. لبیک میں حاضر, سعدیک میرے تو بھاگ جاگ اٹھے کہ آج اللہ کا رسول مجھے پکار رہا ہے. لبیک میں حاضر, سعدیک میرے بھاگ جاگ اٹھے اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے. کیا خوبصورت لقب دیا ہے, کیا خوبصورت نام دیا ہے گو نے اللہ کے نبی کو. اے وہ ذات جس کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے. ویسے تو قیامت کے دن میں کوئی خوبصورتی نہیں, خوف ہی خوف ہے. اس نے کہا آپ کی طفیل قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے کہ لوگ آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. اب بدو حیران پریشان, صحابہ بھی حیران, یہ گوہ بول رہی ہے. آپ نے فرمایا من تعبد, پہلے لا الہ الا اللہ ہے پھر محمد الرسول اللہ ہے. آپ نے کہا من تعبد, بتا کون ہے تیرا معبود, کس کی پوجا کرتی ہے؟ تو گوہ نے کہا من فی السماء عرشہ, میں اس کی پجاری ہوں جس کا عرش آسمانوں پر, وفی الارض سلطانہ, جس کی سلطنت زمینوں پر, وفی البحر سبیلہ, جس کے راستے سمندر میں, وفی الجنت رحمتہ, جس کی رحمت جنت میں, وفی النار عقابہ, جس کا عذاب جہنم میں. پھر آپ نے کہا من انا, میں کون ہوں؟ سبحان من انا, میں کون ہوں, بتا اس بدو کو میں کون ہوں. تو گوہ نے کہا عربی زبان انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور آپ آخری نبی ہیں. نبوت کی جڑ کاٹ دی آپ کے بعد, کوئی نبوت کا دعوے دار آئے گا جھوٹا کذاب دجال ہوگا. قد افلح من صدقک, جو آپ کی مانے گا کامیاب. وقد خاب من کذبک, جو آپ کی ٹھکرائے گا ناکام. قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو محفوظ کیا, ہر ادا کو محفوظ کیا. اور اللہ نے آپ سے وہ پیار کیا جو کسی سے نہیں کیا. مائیں ہوتی ہیں نا, اپنے بیٹے کو کبھی کہتی میرا چاند, کبھی کہتی میرا تارا, کبھی کہتی میرا سورج, کبھی کہتی میرا مکھن, کبھی کہتی میرا پیڑا. دیکھا نہیں آپ نے کیسے پاگلوں کی طرح؟ کیا وجہ ہے کہ صرف ایک نام کو پکارنے میں محبت کا جو پیچھے سے بہاؤ ہے وہ اس میں سے گزر نہیں رہا. تو لہٰذا وہ صرف یہ نہیں کہتی کہ میرا اسلم, وہ کہتی میرا چاند, میرا تارا, میرا سورج, میری ٹھنڈک, میرا پتہ نہیں کیا کیا. وہ لفظ ایک لفظ میں محبت گزر نہیں پا رہی, تو لہذا وہ کافی سارے گزرنے کے راستے بناتی ہے اور اس میں سے اپنی محبت کو آگے گزارتی ہے اور آگے منتقل کرتی ہے. تو میرے رب نے سارے نبیوں کا ایک ایک نام رکھا, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, نوح, آدم, یوشع, شیس, ادریس, یونس, لوط, صالح, شعیب, ہود, یہ سارے ایک ایک نام رکھے, یحییٰ, زکریا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے, ایک نہیں 10. ایک ہی حدیث میں کہا میرے رب نے مجھے کہا تو محمد, تو احمد, تو ماحی, تو حاشر, تو عاقب,
تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ اور سنو، آپ نے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے اس کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین پڑھی گئی جب نہ عرش، نہ فرش، نہ کرسی، نہ جنت، نہ جہنم، نہ بشر، نہ فرشتہ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، اور اللہ نے سورہ یاسین پڑھی۔ یاسین میں نے کیا بتایا کہ میرے نبی کے 10 ناموں میں سے ایک نام یاسین ہے۔ اب قرآن سنو کہ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ بھی نہیں تو اللہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو عرش نہیں بنا، ابھی تو لوح نہیں ہے، ابھی تو قلم نہیں چلا، ابھی تو کرسی کا وجود نہیں، ابھی تو اللہ ہے اپنی قدرت کے ساتھ، کس کیفیت میں ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ کس کیفیت میں تھا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، الکیفیت مجہول۔ تو جب کچھ نہیں ہے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جبریل، نہ میکائیل، تو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے۔ انکا کاف، اگر جب کوئی سامنے کھڑا ہو تو وہاں عربی میں کاف کا لفظ آتا ہے، جب کوئی سامنے موجود نہ ہو تو ہو کا لفظ آتا ہے۔ اگر کوئی ہستی سامنے نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، وہ آنے والا جو بعد میں آئے گا وہ میرا رسول ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ ایک حدیث اور جوڑوں تو پتہ چلے گا۔ ابو ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ متی وجبت لکم النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں۔ اور تحقیقی جواب کیا ہے؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ 10 دن، 21 رمضان پیر کو رات کے وقت جبریل نازل ہوئے، کہا کہ آپ کو ختم نبوت اور نبوت مبارک، آپ کے سر پہ تاج سج گیا جس کے لیے کائنات کو انتظار تھا۔ تو جواب یہ تھا کہ میں 40 سال کی عمر میں نبی بنا، لیکن آپ نے جواب دیا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں کی گئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا، مجھے نبی بنا دیا گیا تھا۔ محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، حامد، محمود، راشد، رشید، عامر، ناہی، منجن، مجتبیٰ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، یہ سب میرے محبوب کے نام ہیں۔ مزمل، مدثر، یا ایہا المدثر قم فانذر، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ نے پیار کیا، حبیب بنایا، محبوب بنایا، سارے نبیوں کو نام سے پکارا، یا داود، اے داود تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے، یا موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہے، یا ابراہیم، یا آدم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داود، یا عیسیٰ ابن مریم۔ جب نبیوں سے اللہ نے قرآن میں بات کی ان کے نام لیے، لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب سے قرآن میں بات کی تو ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہا۔ ایک پہلے قاعدہ سنو، ہم جس کو عزت دیتے ہیں اس کو نام کی بجائے لقب سے پکارتے ہیں، چیئرمین صاحب، ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، وکیل صاحب، جج صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب، سیٹھ صاحب، ہم نام سے بچتے ہیں اور لقب کو بیچ میں لاتے ہیں، یہ ہم عزت دیتے ہیں۔ یہ عربی کا بھی یہی مقولہ، ہر زبان میں یہ محاورہ ہے کہ نام سے پکارنا عدل ہے، برابری ہے، اور لقب سے پکارنا عزت ہے۔
طارق جمیل کہو تو برابری ہے، اور مولوی صاحب کہو تو عزت ہے۔ تو اللہ نے باقی نبیوں کے ساتھ عدل کیا، یا موسیٰ، یا داود، یا آدم، یا یحییٰ، یا زکریا، اور اپنے حبیب کو عزت دی، اور یا محمد نہیں کہا بلکہ کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کچھ بدو آتے تھے اور آ کر کہتے تھے یا محمد، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، قرآن کہ نادانو، میں رب ہو کر محمد کا نام نہیں لیتا، تم امتی ہو کر محمد کہتے ہو، بے ادب، گستاخ۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کبھی میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے اپنے آپ کو آپس میں پکارتے ہو۔ اگر میرے نبی سے گفتگو کرنی ہے تو یا محمد بے ادبی ہے، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پر ایک تجلی، موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی اور 40 دن ہوش نہیں آیا، اور اپنے محبوب کو اٹھایا اور 7 آسمان پار کرا کے سارے پردے اٹھا کر اپنا آپ ظاہر فرما دیا۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں اللہ تک پہنچانے کا، اللہ تک پہنچانے کا، اللہ سے ملانے کا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر خالی حسب نسب کافی ہوتا، خالی شاہ جی ہونا کافی ہوتا، تو اللہ کی قسم کربلا کی مٹی میں آل رسول کا خون ایسے پانی کی طرح نہ بہتا۔ اگر جنت ناروں سے مل جاتی اور جلسے جلوسوں سے مل جاتی تو یوں معصوم بچوں کے سر نیزے پہ نہ لٹکائے جاتے اور اہل بیت کی بیٹیاں ننگے سر نہ گھسیٹی جاتی۔ یہ سستا سودا نہیں ہے، یہ مہنگا سودا ہے۔ اس کے لیے جان کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، اور اپنے احساسات اور جذبات کی قربانی ہے۔ اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، ان کی راہوں پر اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، جیسے آپ نے اپنے آپ کو لگایا، اپنی نسل کو لگایا، اپنے صحابہ کو لگایا، تب جا کر اللہ پاک کی طرف سے جنت کے دروازے کھلے۔ جنگ سے تھوڑی دیر پہلے امام حسین علی مقام کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرائے۔ تو بہن نے پوچھا، زینب نے، بھائی کیوں مسکرائے ہو، یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ تو فرمایا آنکھ لگ گئی تھی، دیکھا اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرما رہے تھے بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا، میں تمہیں لینے آ چکا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین شہادت کے وقت خواب دیکھا، سوئی ہوئی تھی، عصر کے قریب شہادت ہوئی کہ اللہ کا نبی کے سر میں مٹی اور داڑھی پر مٹی اور چہرہ مٹی اور مٹی اور آنسوؤں کا ایک مسلسل تار۔ تو انہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، آپ کو کیا ہوا؟ کہا میں اپنے بچے حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا، حضرت مقتل حسین۔ اور عبداللہ ابن عباس نے اسی وقت خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، اور آپ نیچے سے زمین سے خون اٹھاتے ہیں اور بوتل میں ڈالتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور بوتل میں ڈالتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میرے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، قیامت کے دن میں خود اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا۔ جنت سستی ہوتی تو سر کیوں کٹتے، دھڑوں پہ گھوڑے کیوں دوڑائے جاتے، بے گور و کفن کیوں چھوڑ دیا جاتا، معصوم بچوں کی لاشوں سروں کو نیزوں پہ کیوں لٹکایا جاتا؟ کیا پاکیزہ وجود ہے جسے میرے نبی نے سینے پر لٹایا، گود میں کھلایا، ماتھے کو چوما، ہونٹوں کو چوما۔ آج وہی سر ابن زیاد کے سامنے کٹا پڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور وہ چھڑی سے ہونٹوں پہ مارتا، کیسے مارتا، کیسے مارتا، ایسے 2-3 دفعہ اس نے چھڑی ماری۔ تو انس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ چھڑی ادھر سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا، ان کے بوسے اللہ کے نبی نے لیے ہوئے۔ ایک 2 کوڑی کی دنیا کمانے کے لیے ہم لوگ دیوانوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، ہوش کوئی نہیں ہے۔ جنت اتنی آسان ہے، اتنا سستا سودا ہے۔ تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اپنی زندگی بناؤ
تو اللہ سے ملاقات ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کو محفوظ کر دیا ہے۔ کوئی چیز اپنے محبوب کی زندگی میں سے اللہ نے گم نہیں ہونے دی۔ 14 صدی گزر جائیں، 14,000 صدی گزر جائیں، ہر ادا محفوظ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، جب آپ غمگین ہوتے تھے، ہر آدمی غمگین ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ اگر یہ بات ہمیں نہ بھی معلوم ہو تو ہمارے دین میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے تو آپ ایسے بیٹھا کرتے تھے، داڑھی پکڑ کر، یہ ہاتھ یہاں رکھ کر ایسے بیٹھ کر، یہ آپ کے غم کی نشان۔ عشق ہے، عشق ہر ادا کو محفوظ کیا۔ اب یوں بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ایسے، اور پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے ہیں۔ یہ آپ کے غم کی علامت ہے کہ آج اللہ کے نبی غمگین بیٹھا۔ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو ہماری طرح اس کی بےزتی تھوڑا ہی کرتے تھے، آپ نے تو جرم پہ پردہ ڈالنا سکھایا، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کافر منافق کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ ایک شخص آ کے کہہ رہا ہے مائز اسلمی، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے میرے اوپر حد قائم کرو، مجھے پتھر مار کے ختم کرو۔ منہ سے کہنے والا کہ میں نے زنا کیا، تو آپ نے منہ ایسے پھیر کر کہا کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا۔ ہائے ہائے، تم لوگ دوربینیں فٹ کر کے لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ کوئی عیب پکڑو اور اس کو اچھالو اچھالو اچھالو۔ اور میرا نبی کیا سکھا رہا ہے کہ اپنی کملی، یہی تو میں نے کل ترجمہ کیا، پرسوں کیا تھا، وَالضُّحَىٰ، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہگاروں کو چھپا لیتا ہے۔ آپ نے یوں پھر لیا، وہ یہاں سے اٹھا اور یہاں آیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کرو۔ آپ نے یوں منہ پھیر کر کہا کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا۔ وہ ادھر سے اٹھ کر ادھر آیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، زنیتو۔ آپ نے کہا لعلک قبلتا، نہیں نہیں نہیں، زنا نہیں، تو نے چوما ہوگا۔ وہ چلا جا چلا جا، اور پھر آپ نے یوں منہ پھیر لیا۔ وہ ادھر پھر آیا، 4 دفعہ 4 گواہ ہیں، یا 4 گواہ ہیں، یا 4 دفعہ خود اپنی شہادت ہے۔ اس نے پھر آ کر کہا میں نے کیا ہے، تو آپ عاجز ہو گئے کہ 4 دفعہ بات پوری ہو چکی، میں اللہ کی شریعت کو بدل نہیں سکتا۔ ہائے ہائے، کس کے امتی ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے فتوے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرت کی آگ۔ 100 خوبیاں دیکھ کر نہیں نظر جاتی، ایک کمی کو پکڑ کے اس کو بے عزت کر کے سرے بازار رسوا کر دیتے۔ سنو سنو، اب آپ نے اس کی جان بچانے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے ایک اور راستہ اختیار کیا۔ بھائی دیکھو یہ پاگل تو نہیں، یہ پاگل تو نہیں۔ اگر ایک آدمی جھوٹے سے بھی کہہ دیتا پاگل ہے تو آپ اسے بھگا دیتے، پر اللہ کا نظام تھا، ایک حکم پورا ہونا تھا، لوگوں نے کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے۔ پھر آپ نے چھٹا راستہ اختیار کیا، بھائی یہ نشے میں تو نہیں ہے، نشے میں تو نہیں، تو نے کہا جی نہیں جی نشے میں بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے ٹوٹے دل سے کہا اچھا بھائی پھر حد پوری کر دو۔ اور جس نے بھیجا تھا ثابت بن حزال، ان سے یہ آئے پہلے ابو بکر کے پاس، ابو بکر مجھ سے زنا ہو گیا، تو انہوں نے کہا توبہ کر اور اپنے اوپر پردہ ڈال، اللہ معاف کرے گا۔ ان کو بے قراری۔ پھر آئے عمر کے پاس، عمر میں نے زنا کیا ہے، کہا اپنے توبہ کر، اپنے اوپر پردہ ڈال، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر نہیں رہ سکے، آئے ثابت بن حزال کے پاس، تو ثابت نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دے۔ تو یہ قصہ ہوا۔ تو جب آپ نے پھر ثابت کو بولا کر کہا کاش تو اس پہ چادر ڈال دیتا اور اسے میرے پاس نہ بھیجتا، لو سترتہ بثوبک، کاش تو اس پہ چادر ڈال دیتا۔ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو کسی کو بے عزت نہیں کرتے تھے، صرف اتنا آپ کی ناراضگی تھی، اگر وہ ادھر سے آیا ہے تو آپ یوں منہ پھیر کے بیٹھ جاتے تھے، بس اتنی ناراضگی ہوتی تھی۔ اگر ادھر سے آیا ہے تو آپ یوں منہ پھیر کے بیٹھ جاتے، بس کہ یہ میرا نبی ناراض ہے، سبحان اللہ۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے، جب غصہ آتا ہے، غصہ بھی تو آتا ہی ہے، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ کی یہ بھویں یہاں تک یہ بیچ میں
خالی تھی جگہ، بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی تھوڑی سی ابھری ہوئی، جب آپ غصے میں آتے تھے تو وہ رگ ایسے ایسے پھڑکنے لگتی تھی، ایسے ایسے ایسے، وہ نظر آتی تھی لوگوں کو، رگ ایسے ایسے کر رہی ہوتی تھی، چونکہ آپ کی عادت نہیں تھی اپنے غصے کا اظہار کی، پی جانا آپ کی صفت تھا، اظہار کرنا آپ کی صفت نہ تھا، لیکن وہ آخر اس کا اثر تو ہونا ہے، تو وہ رگ ایسے 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 ہوتی تھی، یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کے حبیب غصے میں ہے۔ جب آپ کو کوئی مخاطب کرتا تھا یا رسول اللہ، آپ سے بات کرنے کے لیے دائم سے کوئی پکارتا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے دیکھ کے نہیں کہتے تھے کیا بات، میرے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، مجھے جنید کہے مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، اور ادھر سے کوئی پکارے تو میں اتنا ہی کروں گا۔ لیکن میرا آپ کے نبی کیا کرتے تھے، جب آپ کو کوئی دائیں طرف سے پکارتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے، جی پورا پھرتے تھے، پورا۔ کوئی ادھر سے پکارتا تھا آپ کہتے تھے جی، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ کوئی ادھر سے پکارا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے، پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے وہ کہتا میں نے آپ سے بات کرنی، تو آپ کہتے فرمائیے، کوئی خاص بات کرنی ہے تو آپ یوں ہو جاتے تھے ایسے، وہ اپنا کان جتنی لمبی بات کر دے کبھی نہیں فرمایا مختصر کرو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ایسے بیٹھے رہتے تھے۔ وہ ادھر سے بیٹھا تو یوں بیٹھا رہتے، جب تک وہ ختم نہیں کرتا تھا آپ نہیں ہلتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے۔ آپ کے دیکھنے کا یہ انداز تھا، مجھے دیکھو، ایسے نہیں دیکھتے تھے، مردوں میں بھی حیا رکھتے تھے۔ آج تو بے حیائی کا دور ہے، نظر بے باک ہے، آوارہ ہے، اور آپ مردوں میں بیٹھ کر بھی یوں دیکھتے تھے، کنکشن ایسے، کبھی کبھی ایسے نظر اٹھاتے تھے، تو جب آپ کی نظر اٹھتی تھی تو مجمع میں کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ آپ چہرے کو دیکھ سکیں، پھر سب ایسے ہو جاتے تھے۔ صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے اس وقت، صرف 2 آدمی، ایک ابو بکر ایک عمر، بس ابو بکر عمر کے علاوہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پر نظر ڈال سکے۔ واسع کیا اطول من المشذب، اکثر من المشذب واطول من المربوع، ایک ایک چیز کو اللہ نے کیسے محفوظ کیا۔ آپ کا قد نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا، لیکن ایک معجزہ تھا، عجب معجزہ تھا، آپ کے برابر میں کوئی 7 فٹ کا بھی کھڑا ہو جاتا تھا تو آپ کا قد اونچا ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا تھا۔ آپ کے ساتھ کسی کا قد، آپ کے چچا، اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ کا قد اتنا لمبا تھا، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، پاؤں زمین پہ، تو وہ اونٹ پہ بیٹھا کرتے تھے، ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا لمبا قد۔ جب وہ بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کا قد اونچا ہو جاتا تھا، عباس کا نیچے ہو جاتا تھا۔ کوئی آپ کے ساتھ لمبا نظر نہیں آتا تھا۔ عظیم الہامہ، بڑا سر تھا، رجل الشعر، بال گھنگریالے تھے، ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، آخری زمانے میں مانگ ہی نکالتے تھے، جب کبھی مانگ نکلتی تھی اور سر سے ٹوپی اترتی تھی تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ واسع الجبین، ماتھا چوڑا تھا، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ آپ کا، مکھڑا ایسا نورانی، ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں، پھول کی رونق کچھ ماند پڑ جاتی، جب وہ کلی ہوتا ہے تو اس کا کھلنا اور طرح ہوتا ہے، جب وہ پھول بنتا ہے تو اس میں اس کا تھوڑا سا اس میں حسن ماند پڑتا ہے، کلی میں جو رونق ہے وہ پھول میں نہیں۔ تو میں قربان جاؤں، ہند بن ابی حالہ، یہ حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں پہلے خامن سے، حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں پہلے خامن سے، جو انہوں نے اللہ کے حبیب کو بیان کیا ہے، کسی نے نہیں بیان کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے۔ ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ تھا، ازج الحواجب من غیر قرن، یہ بھویں بڑی گول تھیں کمان کی طرح، یہاں بال نہیں تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی، اشم اقن العرنین، آپ کا ناک آگے سے باریک،
یہاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور تھا جو ایسے ایسے ہوتا رہتا تھا، ایسے ایسے ہوتا رہتا تھا۔ ولی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی چوڑے منہ کے ساتھ، براق الثنایا، دانت اتنے خوبصورت تھے جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، ایسے ایسے ایسے۔ مفلج الاسنان، اشنب، آپ کے دانت بالکل جڑے ہوئے، اوپر نیچے نہیں تھے، اوپر چڑھے ہوئے نہیں تھے، برابر تھے۔ اور مفلج، یہ اوپر اور نیچے کے دو دانت چار، ان میں باریک ایک جھری اور خلا تھا، اور جب آپ مسکراتے تھے تو اس میں سے یوں نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ جل ضحکہ التبسم، آپ ہنستے تھے، کہکا نہیں لگاتے تھے، ہو نہیں کرتے تھے، ہنستے تھے، اتنا بھی ہنسے ہیں کہ آخری داڑیں نظر آنے لگی۔ فضحک حتی بدت نواجذہ، آپ اتنا ہنسے کہ آخری داڑیں نظر آنے لگی۔ آپ کو تو اپنے اوپر قابو تھا، لیکن آپ نے روکا نہیں باقیوں کو کہ تم ایسے زور سے مت ہنسا کرو، کہ پتہ ہے کہ ان میں اتنا ظرف نہیں ہے۔ آپ کی محفل میں ایک صحابی ہیں اسید بن حضیر، یہ انتہائی مزاحیہ جب طبیعت کے صحابی تھے، اللہ کے نبی کی محفل میں ایسے لطیفے سناتے تھے کہ صحابہ ہنستے ہنستے گر جاتے تھے، اور اللہ کے نبی بھی ہنستے تھے۔ یہ صبح کی محفل ساری زندگی کی آپ کی رہی ہے، فجر کی نماز پڑھ کر آپ مصلی پر یوں بیٹھ جاتے تھے، چوکڑی مار۔ ایک اور عجب بات بتاؤں، آپ نماز کا سلام پھیرا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اتنا کہہ کر فوراً آپ صحابہ کی طرف منہ کر لیتے تھے اور پیٹھ پھیر لیتے تھے۔ تو اس کی علماء نے وجہ لکھی ہے کہ یہ مختصر چند سیکنڈ کے کلمات کہتے ہی پیٹھ پھیرتے تھے، اپنے صحابہ کو عزت دیتے تھے، ان کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، اپنے صحابہ کو احترام دیتے تھے۔ کیا اخلاق ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ سہل الخدین، آپ کے گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، گولائی میں کث اللحیہ، داڑھی بھاری گھنی، ایک مٹھ قدرتی ایک مٹھ قدرتی ایک، اس کے آگے گئی نہیں۔ اور داڑھی میں عشق والوں کے انداز دیکھو، کیا نہیں ہمیں پہنچایا۔ آج 1433 سال کے بعد ان کی ہر چیز میں بتا رہا ہوں، یہ ان کا ہم پر احسان ہے جنہوں نے دیکھ کر سینوں میں محفوظ کر کے آگے منتقل کیا۔ آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک صحابی کہتے ہیں 20 سفید بال تھے۔ 14 اور 20، 14 داڑھی کے بھی گنے ہوئے ہیں، سر کے بھی گنے ہوئے ہیں۔ یہ عشق و محبت، تم کہتے ہو سنت ہی تو ہے، سنت کی کوئی بات نہیں۔ آئے ہائے، عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ تم فتوے دیتے ہو سنت ہے کوئی بات نہیں، ہائے 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 ہائے، سنت ہے کوئی بات نہیں۔ ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو، کچھ فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تم کو کوئی بات نہیں، ہوا ہی تو ہے، کوئی بات نہیں۔ گاڑی میری 10 ملین کی ہے، ہوا تو مفت میں اگلے ڈال، پاکستان میں تو مفت میں ہی ڈال دیتے ہیں، ادھر کوئی پیسے لیتے ہوں گے، مفت ہے۔ تو اب مفت کی چیز ہے، گاڑی میں نکال دو، ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو، اب چلاؤ گاڑی، ہوا ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، چلے گی۔ تم خود بھی نہیں چلاؤ گے، تمہارا ڈرائیور نہیں چلائے، تم خود نہیں چلاؤ گے۔ کیا ہوا ہے، 2 کروڑ کی گاڑی میں سے صرف ایک ہوا مفت کی نکلی اور گاڑی کھڑی ہو گئی ہے، اس وجود میں سے نبی کی سنت نکلے گی تو تمہاری قیمت نہیں گھٹے گی اللہ کے دربار۔ سنت کو اتنا ہلکا سمجھو، جس سے اللہ نے پیار کیا، پیار ہے تو اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا۔ کسی نبی کی کوئی چیز محفوظ نہیں، آج کسی نبی کی کوئی چیز محفوظ نہیں۔
بہت مختصر معمولی چیزیں محفوظ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے منقول 4 کتابیں ہیں، ایک یوقنا، ایک مرکس، ایک یوحنا، لوقا، متی اور یوحنا اور مرکس، یہ 4 انجیلیں ہیں۔ اس وقت 2 انجیلیں چل رہی ہیں، ایک لوقا کی، ایک متی کی، باقی 2 مرکس اور یوحنا کی انجیلیں پوپ روم کے اس میں لائبریری میں ہیں، اس میں اللہ کے نبی کی کھلی بشارتیں ہیں، انہوں نے بند کر دی ہیں، تو 2 چلائی ہوئی ہیں۔ اس بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے۔ لوقا کی بائبل میں داؤد علیہ السلام تک 11 واسطوں تک عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ جاتا ہے، اور متی کی بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ داؤد علیہ السلام تک 22 واسطوں سے جاتا ہے۔ مین کتاب میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک کتاب والا 11 واسطوں سے داؤد علیہ السلام سے جوڑ رہا ہے، حضرت مریم سے نسب چلتا ہے نا، داؤد علیہ السلام سے نسب جوڑ رہا ہے 11 واسطوں سے، اور دوسری جو متی کی انجیل ہے، بائبل ہے، اس میں وہ مریم علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 22 واسطوں سے رشتہ جوڑ رہا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک جتنی نسلیں آئی ہیں اللہ نے ساری محفوظ کروا کے آج تک زندہ، محفوظ، سلامت کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں۔ میرے بھائی کو شوق ہے، اس نے پرانی انگریزوں کی جو کتابیں تھیں اس میں سے ملتان میں جا کر وہ سارے رجسٹر نکلوائے تو 16 پشتیں معلوم ہو سکی، 16 جن کے کاغذات، جن کے نام زمینیں جائیدادیں، 16 پشتیں۔ اس کے آگے ممکن ہے ہندو ہوں، اس کے آگے ممکن ہے ہوں اور ان کا نام ہی کوئی نہ ہو، تو وہ ہمارے کمرے میں لٹکی ہوئی ہیں، میں نے ان کو 50 دفعہ پڑھ کے یاد کرنے کی کوشش کی، مجھے یاد نہیں ہوئے، میں اپنے پیو دادے یاد نہیں کر سکا، واللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یاد کرنے کی نیت سے کئی دفعہ پڑھا، نکل گئے ذہنوں سے، لیکن میں اپنے نبی کا نسب بولتا ہوں آدم علیہ السلام تک، وہ میرے سینے میں ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ ہر شے میرے رب پیار کیا نا، پیار کیا، محبوب جو بنا ہے، محبوب، ہر ادا۔ اور ایک اور وجہ محفوظ رکھنے کی یہ تھی کہ 14 صدی کے بعد کو یہ نہ کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، ہائے ہائے، ہر ادا محفوظ کرت، ہر ادا محفوظ کرت۔ فی عنقہ سطع، گردن لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، فی عینیہ دعج، آنکھوں میں کشش، موٹی لمبی آنکھ، اشکل و ادعج و احور و اکحل، یہ ساری آپ کی آنکھوں کی صفات ہیں، موٹی آنکھ تھی، لمبی آنکھ تھی، اور اہدب، پلکیں دراز تھی، اور اشکل، بیچ میں سرخ ڈورے تھے، وہ اکحل، اور بغیر سرما لگائے سرما لگا نظر آتا تھا۔ پیار کیا ہے نا، ہر شے محفوظ کی، اور تاکہ ہانگ کانگ والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا نبی ہے، اس کی نقل اتار نہیں، یہ میں نے نقل اتاری ہے، یہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے، یہ مولوی کا حلیہ نہیں پگڑی داڑھی، یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، میں نے نقل اتاری ہے۔ نقل اتار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو میں کہتا ہوں نقل مار لو اپنے محبوب کی۔ ایک گھٹیا سی چیز ہوتی ہے
کسی بڑی کمپنی کا برانڈ وہاں اس کے اوپر لگ جاتا ہے، وہ 1000 سے 1,00,000 کی ہو جاتی ہے، صرف اس کے اوپر ٹھپا لگا ہے، ٹھپا، اور اس کی قیمت 100 سے ہزاروں پر چلی گئی۔ تم ٹھپا محمدی لگا لو، تمہاری قیمت لگ جائے گی۔ پتہ نہیں کب موت آ جائے، پتہ نہیں کب بلا لے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، پتہ نہیں کب پیا کا بلاوا آئے۔ وہ ٹھپے لگواؤ اپنے محبوب کی زندگی کے، اس حال میں نہ مرو کہ تمہارا نبی تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے کون ہو۔ ہائے ہائے، یا اس جیسا کوئی وفا والا لاؤ پھر اس کو چھوڑو، اگر اس جیسی وفاؤں والا نہیں ملتا ہے تو پھر اللہ کے واسطے یہ ظلم و ستم نہ کرو کہ اس کا کلمہ پڑھ کر اس کے طریقوں سے بغاوت ہو۔ ہر کوئی اپنے پیٹ کی سوچتا ہے، اپنی اولاد کی سوچتا ہے، ساری زندگی تمہارا نبی امت امت کہتا چلا گیا۔ ایک رات آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ، تیرے ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے تو مہربان ہے، معاف کر دے، پکڑ لے، تیری مرضی۔ یا اللہ، تیرے نبی عیسیٰ نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، معاف کر یا عذاب دے، تو عزت حکمت والا۔ یہ دونوں نے تیرے سامنے رکھا تھا یہ کہ یا معاف کر یا پکڑ، تیری مرضی۔ یا اللہ، میں یہ دونوں کی بات نہیں کرتا، میں صرف ایک ہی بات تجھ سے منواتا ہوں، امتی 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 امتی، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اور یہ کہہ کر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے جبریل بھیجا، اتنا روئے کہ جبریل آنسو پوچھنے کے لیے آیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کیوں رو رہے ہیں، آپ تک پیغام پہنچانا ہے ان کی وفاؤں کا۔ یا رسول اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبریل، میری امت کا غم مجھے کھا رہا ہے، میں اس لیے اولہ عزیز ان کا عزیز المرجل، آپ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی تھی، جیسے ہانڈی کھولتی ایسے آواز آتی تھی، درد اور غم کی وجہ سے۔ تو اللہ جبریل واپس گئے، پیغام لائے، سنردیک فی امتک، اے میرے محبوب میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کروں گا۔ اور پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا، وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری پوری امت کی بخشش ہوگی۔ دنیا سے جانے کا، اے اپنی امت چھوڑو، احد کا میدان گرم ہے، شکست ہو چکی ہے، چچا حمزہ جیسا شاہ سوار، سید الشہداء، شہیدوں کا سردار، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ میرے نبی اتنا روئے اپنی چچا کی میت پر کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہ جبریل جاؤ۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہ اتنا غم نہ کریں، اتنا نہ روئیں حمزہ پر، میں نے اپنے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے سید الشہداء حمزہ، ساری دنیا میں جتنے شہید ہوں گے ان سب کا سردار حمزہ ہے۔ آپ نے 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، ان کی 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، کتنا دکھ اٹھایا۔ مدینے میں واپس آئے تو ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ 70 میں سے صرف 4 ہیں مہاجرین جو شہید ہوئے، باقی 66 تو انصار شہید ہوئے تھے۔ تو جب آپ نے چاروں طرف رونے کی آواز سنی تو آپ کے آنسو بے اختیار نکلنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آج سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں۔ اما حمزہ فلا بواکی علیہ، چونکہ بنو ہاشم میں سے کوئی تھا نہیں جو وہاں روتا، تو یہ خوفناک گھاٹی سے گزرے ہیں اور صحابہ بکھر گئے۔ خالد بن ولید کا حملہ اتنا شدید تھا، چند لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک علی، ایک طلحہ، ایک زبیر، ایک سعد بن معاذ، ایک سہل بن حنیف، ایک مصب، ایک عبادہ بن صامت، ایک عباد بن بشر،
ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں، ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10-12 آدمی تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور ایک قتادہ بن نعمان، یہ 12 آدمی تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور پورا زور پڑ رہا تھا آپ تک پہنچنے کے لیے، اور آپ تک پہنچنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت طلحہ ہر تیر کو اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے، یوں اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے، ساری زندگی کے لیے حضرت طلحہ کا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ قتادہ بن نعمان جب ان کا ہاتھ شل ہو گیا تو قتادہ آگے سینہ سپر ہوئے، تو آگے کھڑے ہو گئے، تیروں کو لے رہے تھے، زرہ تھی، تیر زرہ میں اٹک رہے تھے، پر ایک تیر آیا اور آنکھ میں آ لگا اور اندر چلا گیا۔ تو انہوں نے مڑ کر اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسے آنکھ نکلی ہوئی اور خون بہ رہا، تو اللہ کے نبی رونے لگے اور ان کے تیر کو کھینچا، اور اس کے ساتھ اس کا کیما نکل آیا کہ اے میرے رب، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس آنکھ کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دے۔ اور وہی کیمے کو اٹھا کر ان کی آنکھ میں رکھا اور اوپر ایسے ہاتھ پھیرا، آنکھ کھولی تو پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ تو قریب کوئی آنے نہیں پا رہا، تو آئے ہائے، تو عتبہ بن ابی وقاص، یا ادھر سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے حفاظت رسول کے لیے، ادھر عتبہ بن ابی وقاص کھڑا ہوا قتل کرنے کے لیے، تو اس کا مخت نے ایک پتھر اٹھایا اور آنکھ بچا کے جو پھینکا ہے زور سے، تو صحابہ روکتے روکتے ان کے اندر سے نکل گیا اور سیدھا جا کر اللہ کے نبی کے منہ پہ پڑا ایسے، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گئے، ایسے پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کے کنارے پر آپ کی گردن لگی اور آپ بے ہوش ہو گئے، تو صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے، تو ان کی چیخیں نکل گئی اور آپ ایسے بے سود پڑے، خون و خون۔ اللہ کو پانے کے لیے حبیب اللہ نے یہ کچھ دیکھا، سود کھانے والا بھی کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا، زنا کرنے والا کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ آپ ہی معاف کرے گا، شراب پینے والا کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ آپ ہی معاف کرے گا۔ اس سے زیادہ قرآن کا مذاق اور کب اڑایا جائے گا؟ آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے رو کر عرض کی، یہ 10-12 سال، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ سمجھے اب ہو گئی تباہی قریش کی۔ آپ نے کہا ہائے ہائے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں معاف کر دے، جنہوں نے مجھے پتھر مارے انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ ایسی وفا ڈھونڈو، ایسی وفا کہیں سے لاؤ، کوئی ایسا وفادار ہے تو لاؤ، نہیں تو غلامی مصطفیٰ پہ آؤ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنائیں، اس کو سیکھو، اس کے لیے نکلو۔ اور یہ ختم نبوت کی محنت ہے، ہمارے نبی